नमाज तहज्जुद सुन्नत नमाज है या फिर नफल नमाज है। तहज्जुद अदा करने वालों की हर दुआ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फरमा देते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले ज़रूर सुने। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, तहज्जुद नमाज सुन्नत नमाज है या फिर नफल नमाज है। इस नमाज को पढ़ने वाले की दुआएं कैसे कबूल होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दुआ पे कैसे कुन फरमा देते हैं। तहज्जुद पढ़ना निहायत अफजल अमल है। अल्लाह वालो, तहज्जुद की नमाज नफल नमाज है और ये सुन्नत मौक़दा नहीं है, बल्कि एक मुस्तहिब और फजीलत वाली इबादत है। इस रात के आखिरी पहर में इसे अदा किया जाता है और ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह वालो, तहज्जुद की नमाज एक नफल इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। ये वो इबादत है जिसकी ताकीद कुरान और हदीस में बार बार की गई है और ये अल्लाह के ख़ास बंदों की सिफत है। तहज्जुद अरबी लफ्ज़ हिजद से निकला है, जिसका मतलब सोना और फिर जागना है। इसलिए तहज्जुद वो नमाज है जो रात के किसी भी हिस्से में सोने के बाद अदा की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफली इबादत है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। सूरह बनी इसराइल की 79 आयत है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज को बेहद ज़्यादा पसंद फरमाते थे और उसे कभी भी तर्क नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रात के आखिरी हिस्से में बेदार होकर तवील क़याम फरमाते। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10 या 12 रकात पढ़ी जा सकती हैं। अलबत्ता 8 रकात बेहद अफजल है। ये नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले तक किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त रात का तिहाई हिस्सा है। तहज्जुद की नीयत दिल में कर लेना काफ़ी है, ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह वालों, ये मुस्तहिब अमल है। अगर आप नहीं अदा करते, सिर्फ आपने नीयत की है, तो भी नमाज आपकी हो जाती है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी बिशारतें दी हैं। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और मनादी कराते हैं, पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूं, मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूं। कोई है बे औलाद जो औलाद मांगने वाला हो, मैं उसे नेक और सालिहा औलाद नरीना अता करूं। कोई है रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज़्क अता करूं, गैब के ख़जानों से अता करूं। अल्लाह वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के बाद दुआएं किया करते थे। ये दुआएं कबूलियत के बहुत करीब होती हैं। तहज्जुद की नमाज जहाँ रूहानी फ़वाइद रखती है, वहाँ ये जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है। रात को जल्दी सोना और वक्त पर जागना जिस्म को चुस्त और तवाना रखता है। ये नमाज बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है और दिल में सुकून, इत्मीनान और रूहानी रोशनी पैदा करती है। अल्लाह वालों, शुरू में तहज्जुद की आदत कैसे बनाई जाए। शुरू में आप 2 रकात से आगाज़ कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रकातें बढ़ाकर इसको मुस्तकिल इबादत बना लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करके अपने रब के सामने गिरियाज़ारी करेंगे, सजदा रेज़ होकर गिरियाज़ारी करेंगे, अपनी दुआओं को कबूल करवाएंगे, अपने गुनाहों की मग़फ़रत अपने रब से करवा लेंगे इंशाअल्लाह।
یہ نماز رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ نماز تہجد گناہوں کی معافی اور بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کامیابی کی نماز ہے۔ دنیاوی اور دینی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ نماز دل کو سکون اور ذہن کو اطمینان بخشتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے۔ انسان ہر وقت پرسکون اور مطمئن نظر آتا ہے۔ صحابہ اکرام تہجد کی نماز بڑی ہی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اسے کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ رات کو جلدی سونا، الارم لگانا اور تہجد کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا تہجد کے لیے بیدار ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ نماز دل کو روشنی، روح کو تازگی اور زندگی میں برکتیں عطا کرتی ہے۔ نماز تہجد ایک عظیم نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کو اپنانا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ اللہ والو، آپ کو ایک سچی کہانی، سچا واقعہ سنانے لگی ہوں جو تہجد کو لے کر ہے، جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اللہ والو، یہ واقعہ ایک فاطمہ نامی عورت کا ہے جس کی زندگی ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ فاطمہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک اچھی نوکری پر تھا اور ان کے 2 پیارے بچے تھے، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور آزمائشیں انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک دن اچانک فاطمہ کے شوہر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا نوکری نہیں ملتی۔ کچھ ہی مہینوں میں ان کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ جو لوگ پہلے ان کے ساتھ محبت سے بات کرتے تھے وہ بھی انہیں نظر انداز کرنے لگے۔ قرض بڑھتا چلا گیا، گھر کا کرایہ دینا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے پیسے کم پڑ گئے۔ فاطمہ نے بہت صبر کیا، مگر جب بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو وہ ٹوٹنے لگی۔ ایک رات جب بچے بھوکے سو گئے اور شوہر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا پریشان تھا تو فاطمہ نے اللہ کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور تہجد کے نفل ادا کرنے لگی۔ سجدے میں گر کر وہ رونے لگی، گریہ زاری کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ، میں مجبور ہوں پر تو مجبور تو نہیں۔ میرے بچے بھوکے سو گئے ہیں، میرا شوہر پریشان ہے، میں تیری بندی ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرا یقین، میرا توکل بڑا مضبوط ہے کہ تو ہی میری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تجھ سے ہی مانگتی ہوں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے حال ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ وہ کئی راتیں تہجد میں روتی رہی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، گریہ زاری کرتی رہی، اپنا حال دل اپنے رب کو بیان کرتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔ چند ہفتے بعد فاطمہ کا شوہر ایک مسجد میں بیٹھا تھا، پریشان، بے بس اور بے حال تھا۔ وہاں ایک پرانے دوست نے اسے دیکھا اور وہ پوچھا، وہ اتنا فکر مند کیوں ہے؟ جب شوہر نے ساری کہانی سنائی تو دوست نے کہا، میری کمپنی میں ایک جگہ خالی ہے، تم کل آنا، میں تمہارا انٹرویو رکھوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر شوہر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اس کمپنی میں پہلے درخواست دے چکا تھا مگر جواب نہیں آیا تھا۔ اگلے دن وہ انٹرویو دینے گیا اور بغیر کسی مشکل کے اسے فوراً سے نوکری مل گئی، وہ بھی پہلے سے بہتر تنخواہ پر۔ جب وہ خوشی خوشی گھر آیا اور فاطمہ کو یہ خبر دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب تہجد کی برکت تھی۔ اس دن فاطمہ اور اس کا شوہر دونوں تہجد کے وقت اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ زندگی بھر تہجد کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ والو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر راستہ بند ہو جائے تو تہجد کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خاص طور پر رات کے اندھیروں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے صرف خاص بندے جاگتے ہیں، اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو تہجد کی عادت ڈالیں۔ اللہ والو، اپنے رب سے راز و نیاز کریں، یہ وہ راز
راز ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی کا شکار ہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی، تمام راستے آپ کی قسمت کے بند ہو چکے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، کہیں کوئی آس امید نہیں رہی، کوئی وسیلہ باقی نہیں رہا، کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر رات کے پچھلے پہر اٹھیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور اس سے دعا کریں۔ اللہ والو، دعا کا طریقہ میں آپ کو ہر بار سمجھاتی ہوں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ تو اللہ والو، اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر، اللہ کو اللہ کی رحمت اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت ضرور اور ضرور آپ کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبولیت کا شرف بخشیں گے۔ جب آپ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے لگ جائیں گے تو دنیا میں کسی سے راز و نیاز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، دنیا والے تو موقع ڈھونڈتے ہیں، آپ کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ واحد ذات ہے جس کے ساتھ آپ جو بھی شیئر کریں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا، صلہ اچھا ملے گا، آپ کی وہ کمزوری دور ہو جائے گی، نہ کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا۔ تو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے دکھ اپنے رب کو بتائیں، اور رب کو بتانے کا وہ وقت جو ہے وہ بڑا ہی بہترین وقت ہے جب رب خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ نیچے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ میرا رب وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں۔ دنیا تو فانی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ صرف رات کے پچھلے پہر اٹھنے کی عادت ڈال لیں، باقی سب کام آپ بھول جائیں گے۔ آپ کو جب مزہ آنے لگے گا، آپ کو ایک لذت محسوس ہونے لگ جائے گی۔ آپ کچھ دن تہجد کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ کی یہ عادت پکی ہو جائے گی۔ پھر جب آپ کی تہجد چھوٹا کرے گی تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا کوئی نقصان ہو گیا۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کے رب نے آپ کی تہجدیں قبول کر لی، آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔